اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کتاب اس میں جو نصیحتیں ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. یہاں پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو ہم نیک بن جائیں گے. یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ پر ہے کہ قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس اسٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی لائف سے مطمئن ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, کیا خدائی احکامات ہیں, ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی بولو ضرورت نہیں ہے. اچھی بڑی لائف گزر رہی ہے, کھا رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, جاتے ہیں آفس, جاب ہے, بزنس ہے, شام کو آتے ہیں, اپنی اچھی بڑی لائف گزر رہی ہے. تو میں کیوں فالو کروں مذہب کو؟ میجورٹی کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا. رکاوٹیں ڈال رہا ہے مذہب جگہ جگہ اور آپ کی زندگی کے مزوں کو کرکرا کر رہا ہے. کرکرا سمجھتے ہیں؟ مزوں کو کرکرا کا مطلب مزوں کو ختم نہیں کر رہا. جیسے کباب میں ہڈی جو ہوتی ہے نا, خالی ہڈی آ جائے اتنی بری نہیں لگتی. کباب میں ہڈی آئے گی تو بہت بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھو خالی ہڈی ہی ہڈی ہے تو کھاتے ہوئے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے بھائی یہ نہیں چبے گی, دانت سے چوسو اور ہڈی کو پھینک دو. کباب میں ہڈی کا مطلب, آپ کباب کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں ہڈی نہ ہو. اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو بھون کے مسالے ڈال کے بنایا جائے اور ہڈی اس میں نہ ہو. لہذا اس کو انسان منہ میں رکھتے ہی دبا کے چبانا شروع کر کے نگل لیتا ہے اچانک. بیچ میں ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید 2-3 ہفتوں کے بعد درس ہو رہا ہے نا, تو اب لگ رہا ہے کہ ایسا بھول گئے, ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے پہلی کلاس شروع کر رہا ہوں میں. آپ کوفتہ کھا رہے تھے, دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, مرچیں آ جاتی ہیں, ہری مرچ, اچانک ہری مرچ منہ میں آ گئی. میرے منہ میں تو اچانک ہری مرچ آئے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے, مجھے تو ہری مرچیں پسند ہیں نا. لیکن عام طور پہ لوگ پہلے سے توقع نہیں ہوتی کہ اس میں اتنی مرچیں ہوں گی. ایک نوالا منہ میں رکھا, ایک دم ہری مرچ, چیخیں نکل گئیں. آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے بھائی؟ اس کو یوں کر دینا اپنی طرف, وہم ہو رہا ہے خام خواہ, ٹھیک ہے نا. یہ کباب میں ہڈی کی طرح ٹینشن دے رہا ہے مجھے, تو اس کا رخ اپنی طرف کر لیں, جیب میں رکھ لیں اس کو. بعض لوگ یوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے, کہتے ہیں ہم تو ویڈیو نہیں بنا رہے. بھائی ہمیں لگ تو یہی رہا ہے, ایک قانون بنا دیا نا کہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, تو بس اس کو سب فالو کریں. تو اب کیا ہے, اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام نے بہت سارے مزے حلال کر دیے, لیکن جیسے کباب کھاتے کھاتے اچانک ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بہت بری لگتی ہے ہڈی. اسلام نے بہت ساری چیزوں کی پرمیشن دے دی, لیکن جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد اسلام کا کوئی آرڈر آئے گا اور آپ کو وہ ایسا لگے گا جیسے کباب میں کیا آ گئی ہے, ہڈی آ گئی ہے, یا کوئی اچانک ہری مرچ آ گئی ہے بیچ میں, خطرناک قسم کی. اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یار لائف کو انجوائے کرو یار. ابھی دیکھو رات کو ہم سوتے ہیں, آج کل تو کراچی میں سوتے ہی اس ٹائم ہے جو اٹھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, جو اٹھنے کا ٹائم ہے, اس وقت سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. انتہائی گہری نیند. اللہ میاں اگر کہہ دیتے کہ تمہیں سونے کی اجازت ہی نہیں ہے, کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو پھر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر وہ پادریوں والا مذہب ہوتا جو عیسائیوں کا تھا کہ جنگل میں نکل جاؤ, اللہ اللہ کرو, لائف کو بالکل بھی انجوائے کرنے کی کوشش مت کرو. یہ پادریوں کا مذہب تھا.
قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ عیسائیوں نے خود بدعت نکالی تھی عیسائیت میں، اچھا بننے کی کوشش میں نا عیسائیت کا ایسا کانسیپٹ پیش کر دیا کہ تمام لذتوں سے محرومی کا نام عیسائیت رکھ دیا، حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، یہ لفظ یاد رکھ لیں، حدیث میں بھی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دو۔ جب بھی مذہب میں اپنی کھوپڑی استعمال کر کے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا، اور مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تو ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بہت ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر نا جتنی پابندیاں لگاؤ گے اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو کچھ اللہ نے کی، کچھ انہوں نے کہا چلو ہم اخپل طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ زنا حرام ہوا، انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ عورت کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا ہم نکاح بھی حرام کر دیں گے، بالکل ایوائڈ کریں گے عورت سے، ایسی صاف ستھری پاک دامنی والی ان کے خیال میں زندگی گزاریں گے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا؟ بھائی جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے، حرام کرنا اللہ کا کام ہے، حلال کا آپشن بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس کو حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے اس کو۔ تو لذتوں پہ پابندیاں لگا لگا کے نا عیسائیت نے اب ان کو نیک سمجھا جانے لگا جو حلال لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوفتے نہیں کھاتے۔ یہ آج بھی ہے یہ تصور۔ حضرت کی خوراک اتنی سادہ ہے، جب بھی حضرت کے گھر گئے ہیں حضرت مسور کی دال ہی کھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، حقیقت میں مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو حلال لذتوں سے بچتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نیک۔ تو یہ مزاج غلط ہے۔ کیا ہو گیا؟ ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا؟ تو یہ کیا، یہ کوئی شریعت کا مزاج ہے کیا؟ شریعت کا تھوڑی مزاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال نعمتوں سے بچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، 2 منٹ میں بھی اس کو کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا، تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی، جو کی روٹی، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، پیون زدہ کپڑے گھر میں۔ اچھا پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولوی جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سادگی سادگی سادگی، اور خود ان کا اپنا لائف اسٹائل دیکھو، بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب گیا سعودی عرب، سعودی ایئر لائن میں اکیلا مولوی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اکانومی میں۔ مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا ٹکٹ کینسل کروں، میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں، کوئی پتھراؤ نہ شروع ہو جائے گا۔ بس مولوی کو دیکھو، ہماری زندگی بزنس کرتے کرتے گزر گئی، ہم اکانومی میں جا رہے ہیں، اس مولوی کا 2 ٹکے کا بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جا کس میں رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا رہا ہے۔ اب وہ مجھے ٹکٹ ہی جس نے بلایا اس نے بزنس کلاس کا ہی دیا تھا، میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی اس میں۔ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، کسی کام سے انوائٹ کیا تھا، تو وہ مجھے منع کرنے کے باوجود اس نے ٹکٹ کون سا بھیجا؟ جانے کا بھی آنے کا بھی۔ تو اب میں ان کا بھائی مجھے اکانومی میں بھیج دو، مجھے کوئی بزنس کا شوق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بزنس میں بھیجوں گا، ایسی کی تیسی۔ اب ہم گئے تمیز سے، لڑکایا ہم نے بیگ، سارے بڑے بڑے لوگ اکانومی میں غریبوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس میں نکل کے جا رہے ہیں۔ تو پھر لوگ یہ جب منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر سادگی دیکھو ان لوگوں کی، اور اگر اپنے پیسوں سے بھی جاؤں بزنس کلاس میں تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے پیسوں سے بھی جا سکتا ہے آدمی۔ سادگی پہ اگر آنا ہے تو پھر گدھے پہ جاؤ سعودی عرب، جہاز میں جاؤ ہی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام جب سعودی عرب جاتے تھے نا، مصر اور شام سے، تو گدھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ اکانومی کلاس پرانے زمانے کے انسان کو جہاز کی اکانومی بھی دکھا دو، اس کو بھی وہ لگژری ہی سمجھے گا، بولے گا بے تو ویسے بیٹھا ہوا ہے اور حسینائیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ بٹن دباتا ہے فوراً کوئی حسینہ آ کے تجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔
تو اور ہواؤں میں اڑ کے 2 گھنٹے میں پہنچ رہے ہو, تو یہ تو لگژری لائف ہو گئی نا. تو اصل اگر آپ سادگی جس کی آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں, وہ تو پھر کس پہ جاؤ, اونٹ پہ جاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں آج کل اونٹ پہ جانا ممکن نہیں ہے, یہ غلط ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, لوگ پیدل حج پہ نکلے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ ولاگس بناتے ہیں, تو اونٹ تو پھر بھی پیدل نہیں ہے, اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پہنچا دے گا آپ کو. ویزے کا پرابلم ہوتا ہے, وہ دلوا دیں گے, کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اونٹ پہ جانے والے بنے. تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی تقریریں دیکھو, سادگی سادگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس میں نشانات پڑ جایا کرتے تھے, اور یہ سفر کر رہے ہیں, پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے, اور مولوی کس میں جا رہا ہے, بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ رہا. تو اب ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا, یار یہ کیا مذاق ہے یار, ایک طرف سادگی اور خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں پھر اسٹائل بھی الگ ہی ہوتا ہے. تو جی ہاں, تو خیر اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لوگوں کی نظر میں اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. ہم اپنے دل کی کیفیت بتائیں, ہماری نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک راحت کی چیز ہے, سکون کی چیز ہے, وہاں ذرا ٹانگیں پھیلا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے, سو بھی سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ویلیو دے رہا ہوتا ہے. اکانومی والوں کو تو شاید لگ رہا ہو کہ یار یہ دیکھو, لیکن ہمیں اکانومی والوں پہ ترس نہیں آتا, اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ گیا, یہاں بیٹھ گیا, گدھے پہ آ گیا, گھوڑے پہ آ گیا. کیا یہ کوئی جیسے بچے کھلونے پہ نہیں فخر کر رہے ہوتے, بڑے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا ان کا. کسی بچے کو آپ اچھا سا کھلونا لا کے دے دیں, وہ دوسرے کو دکھا دکھا کے سڑاتا ہے, میرے پاس یہ والی گاڑی ہے, ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے, اور تو اپنی گاڑی کو خود ہی اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے. تو جیسے یہ کھلونوں پہ جو بچہ فخر کرتا ہے, تو یہ اس کے بچپنے کی اممیچور ہونے کی دلیل ہے. ایسے ہی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کھلونوں کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اس پہ فخر کرنا تو یہ بھی انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے. جن کا مینٹل لیول تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا, ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک واقعہ سنا کے آگے چلتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کہتے ہیں ان کے ساتھ جب کسی بڑے گھر میں جاتا تھا نا, بہت کروڑ پتی مالدار کے گھر میں, تو میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کیا دنیا کی عیاشی ہے اور اتنا فانوس اور یہ کیا ہے کوئی یار. کہتے ہیں میری طبیعت پہ کیا ہوتا تھا, ایک بوجھ. کہتے ہیں لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ بوجھ ہونا اس کی علامت ہے کہ مجھ میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوا ہے, میں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہوں. تبھی ان چیزوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی تو یہ بوجھ کیا ہو جائے گا, ختم. اس لیے کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہے گی. تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے, کسی کے پاس بنگلہ ہے, کوئی زیادہ اس میں فرق, بولو بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو کیا ہو جائے گی, برابر ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو برابر ہے, تو کوئی اگر بنگلے میں رہتا ہے تو بیچ کے جھونپڑی خرید لے. وہ تو سہولت تو بہرحال بنگلے میں ہے نا, زیادہ سہولت کس میں ہے, بنگلے میں زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز کیا قابل فخر ہے, اتنی ویلیو ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں. ویلیو تو ہے, تبھی تو لوگ اس کے پیچھے مرتے ہیں. اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی دی جا رہی ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دیں, اس پہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے بہت اچھا ہے, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی ٹینشن لی جا رہی ہے. یہ سمجھانا مقصد ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا, جو سادگی آپ کی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں غربت تھی, اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں, خوب سمجھ لیں. وہ غربت کسی مصلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی, وہ مقصود شریعت نہیں ہے. شریعت چاہتی یہ نہیں ہے کہ سارے اس اسٹائل کی زندگی گزاریں. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے 2 مفاد ہوتے ہیں, یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے. تو
تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی, صبح کو ساری صدقہ کر دی, شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا, پیسہ اور معاذ اللہ عیاشی. تو وہ تو تھی نہیں آپ کے. یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے. تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر. تو یہ الزام نف, کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا, آپ کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس. دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں, ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ بھاگ گئے, اس کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے نا, کہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ نہیں ہوتی, شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے. روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا, ختم. اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں, تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے, اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا. پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, 50 سال کی عمر میں, جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی صرف ایک کنواری, باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے, کنواری رکھ لیتے, اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا, کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں, تو اور بات کلیئر ہو جاتی ہے نا, دودھ کے دودھ پانی کا پانی, کہ بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں, بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے, پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا, تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کیا, تو وہی پادری پن آ جاتا, پادریوں والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں, نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں, تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے ہم, لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے, فلاں نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے پھر ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں, نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ, اس طرح کی نجی سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاء اللہ صاحب بہت خوشی ہوئی, ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا, اس میں کیا تھی, ایک بہت بڑی حکمت تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی, پیسے کی. تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا, جیسے نماز نبی نے پڑھی, صحابہ کو بھی نماز کا حکم, منہ سے کمپلیٹ کر لیا کہ نا جملہ, صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا. صدقات و خیرات کیے, صحابہ کو بھی صدقات و خیرات کا حکم دیا. لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی, صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان مالدار تھے, آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم 400 گھوڑے صدقہ کر رہے ہو. جب جو 400 گھوڑے, اس گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا, بلکہ BMW تھا وہ, اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی. 100 اونٹ, 200 اونٹ. جو 200 اونٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایک تاجر ڈونیشن کر رہا ہے 200 لینڈ کروزر, سمجھ لو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس یہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے, تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو, ہیں بھائی. حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے, آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا. وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے, پہلے بھی نہیں کماتے تھے, آج بھی نہیں کماتے. جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. ایسے ایسے تاجروں سے میں ملتا ہوں نا, آپ کی سوچ, پہلے ہم سمجھتے تھے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کی 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہو.
ابھی جب ہماری ٹریولنگ ہوئی, لوگوں سے تعلقات ہوئے, ہم غریبوں سے بھی ملتے ہیں, مالداروں سے بھی ملتے ہیں, ایسے ایسے غریب نظر آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ بیچارہ گزارا زندہ کیسے ہے, اور ایسے ایسے مالدار ملتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ 8-10 لاکھ ان کے لیے بزنس کلاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, جہاز میں یہ جہاز بھیج دیں گے, وہ صاحب میں آپ کے لیے الگ سے ایک جہاز بھیج رہا ہوں, آپ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں اس میں. لیکن چونکہ آپ ہر طبقے سے ملتے نہیں ہیں نا, تو ایک درمیانی آدمی پھر جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اتنا پاورفل ولیمہ اس سیٹھ نے کیا ہے, یہ تو اسراف ہے, تو وہ اسراف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ ولیمہ غریبوں والا ہوتا ہے, وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے دوستوں سے, کیونکہ اس کی آمدن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ مسلم بکرا کھلانا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو مسور کی دال کا سیرپ پلا رہا ہے, وہ دال بھی نہیں کھلا رہا. تو اس لیے جو ہے نا, ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کریں. اللہ نے لوگوں کو, بعض لوگوں کو بہت وسائل دیے, ان کے لیے یہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کر دینا یہ ان کا اسراف نہیں ہے. اسراف ہر ایک کا دوسرے سے کیا ہوتا ہے, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسراف مت کرو, تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کی دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. ایک 50,000 والے کا اسراف الگ ہے, ایک 50 کروڑ والے کا اسراف کیا ہے, الگ ہے. کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے. 50,000 والا اگر 10 روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں, 50 لاکھ روپے والا تو 10,000 بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ. اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں, اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں, ضائع کرنا شروع کر دیں آپ. تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا, اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا, اور اتنا مہنگا کھانا, مہنگا ہوٹل, یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ بلائے 4 آدمی ہیں, باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ تبذیر ہے, یہ حرام ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو. میں ایک دفعہ وہاں وہ طارق روڈ کی نہاری ہے نا, طارق روڈ نہاری ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں, کھاتے پھر بھی ہیں, تو ان بیانات کو زیادہ کھانے پینے پہ جو میری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو ان کو, کیونکہ ہم خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں باڑ میں بیٹھ کے. میں بعض دفعہ بھی میں نے بتایا نا, رمضان میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو سمجھا رہا تھا کم کھاؤ اور بریانی نہیں کھایا کرو, صحت کے کچھ ٹپس بتا رہا تھا ان کو. بھائی لو کارب ڈائٹ لو, وہ ڈائٹ جس میں کارب کیا ہے, کم ہے, وزن نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اتنے میں وہ کسی نے دعوت کی ہوئی تھی, بریانی آ گئی, ایسی ڈھکن ہٹا ہے جو اس کی تو خوشبو آئی ہے. بریانی کے جو ڈھکن ہٹنے کے میں کہتا ہوں الگ پیسے ہونے چاہیے. حقیقت دیگ کی بریانی جو ہے نا, رواج ہو اس میں, اور بڑی تمیز سے بنی ہوئی, اور ڈھکن ہمارے سامنے کھلے اس کے میں الگ پیسے دوں گا. اس کو جو کھلتا ہے پھر جو ڈرنگ کی آواز آتی ہے, اور جو ایک دم سے اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, آدھی قیمت تو وصول ہو گئی اس کی. تو وہ ڈھکن ہٹا, اور جب آئی ہے تو پھوڑ پھاڑ دیا سب نے, تباہی مچا دی نا سب نے بیٹھ کے. اعتکاف والے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ندیدے ہوتے ہیں, اور کوئی کام ان کا ہوتا نہیں ہے, نہ گھر کے نہ دکان کے, تو سوائے پیٹ بھرنے کے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب ابھی تو آپ نے اتنی زبردست تقریر کی تھی. میں نے کہا بھائی وہ کھانے کے بعد کی تقریر ہے, جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ وہ والی کے لیے پھر الگ تقریر ہے ہماری, اس کے لیے کیا ہے, الگ قسم کی تقریر ہے. تو میڈیکل سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کراؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اعتدال سے لفٹ کرایا کرو ان کو. ساری لذتیں ڈاکٹر بعض دفعہ چھڑوا دیتے ہیں آپ سے. تو یہ اچھا کام نہیں کہ ہم نے جو اتنا پھوڑ پھاڑ دیا, اس کے سائڈ ایفیکٹ بعد میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں جب پھوڑ پھاڑ دیتا ہوں نا تو اگلے وقت میں اس کی تلافی کرتا ہوں میں. لوگ تلافی نہیں کر رہے ہوتے, پھوڑ پھاڑ دیا, پھر صبح پھر ناشتہ پھوڑ دیا, پھر دوپہر پھوڑ پھاڑ دیا, تباہی پر, اور ایک دن دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا, جب ہم نے دبا کے نہاری کھائی رات کو. میں نے گلشن اقبال میں رہتا تھا, میں نے نہاری, نلی نہاری, مغز, اس میں مکھن کا تڑکا لگا کے بیان تھا ہمارا. بیان بہت لمبا ہوا, اس کے بعد اتنا پھوڑا طبیعت سے, بہت مزہ آ رہا تھا وہ نیمبو نچوڑ کے کھانے کا, اپنا مزہ ہے. تو وہ کیا ہوا کہ پھر رات کو جب میں سویا ہوں تو یہاں صبح اٹھا ہوں تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ نہاری ساری نا, وہ اس نے نیچے جانے سے ہی انکار کر دیا.
تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا اب ہم ناشتہ نہیں کریں گے, اب ہم جاگنگ کریں گے. تو میں نے اتنی جاگنگ کی, وہ ٹریک بنا ہوا ہے نا ابو الاسوانی روڈ پہ, اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو کھلے عام جاگنگ کر سکتا تھا. جاگنگ کر کے اس کے باپ کو بھی بٹھایا ہم نے کہا تہ بیٹھے گی یہ نیچے جائے گی. تو اگر کبھی ایسے اوور ایٹنگ میں کرتا نہیں ہوں اتنی, لیکن اس دن ہو گئی تھی, تو پھر اس طرح کرو. اچھا خیر, تو وہ جلدی سے واقعہ, یہ سارے واقعات میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوتا ہوں, واقعہ برائے ورنہ میرے پاس واقعات بہت ہیں اپنی زندگی کے, تو وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں. دلچسپی تو ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا, تو میں وہی سنا رہا ہوتا ہوں جس کا کیا ہو, فائدہ ہو. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ گرم روٹی لے کر آ رہا ہے. اب میں گرم روٹی کھا رہا ہوں تو اتنے میں وہ آدھی بچتی ہے, ٹھنڈی ہو گئی, وہ ہٹا کے دوسری گرم لا کے اکرام کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ تو رزق کو ضائع کر رہے ہو آپ, یہ ضائع ہو گیا نا رزق, کہ جب تک روٹی گرم ہے آدھی کھائی, وہ آدھی ٹھنڈی ہو گئی, تو اب مزید گرم آئے گی اور یہ آدھی ضائع. میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہہ رہے نہیں آپ گرم کھائیں. میں نے کہا ہم گرم کھائیں, یہ آدھی کیوں ضائع, یہ اسراف کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. خیر اس نے کہا مصعب ہمارے پاس ٹھکانے لگانے کی جگہیں بہت ہیں. تو پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, وہ آدھی روٹی پھر وہ ضائع نہیں کی ان لوگوں نے, ان کے پاس ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے. اب جب انتظام ہے تو پھر گرم ہی کھاؤ, ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی, اللہ کی طرف سے لذتیں ہیں, نعمتیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو تندور کا نان ہوتا ہے, گرم میں اور ٹھنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, وہ انتظام یہی ہوگا کہ بعد میں وہ غربا مساکین کو بانٹ دیتے ہوں گے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی, اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں, ابھی میں اس سب کی بات نہیں کرتا. بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نہیں منع کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے. حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے, سب سے قریبی, وہ بڑے مالدار تھے. حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال, ان کو خرید کے آزاد کر دیا. ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا, غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا, کروڑوں میں ہوتا تھا. ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا, ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اثاثے تھے, آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ اربوں میں بنتی تھی, اربوں میں. کسی کے 5 ارب روپے کے اثاثے, کسی کے 6 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس, اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام جائز لذتوں پہ پابندی نہیں لگاتا. لہذا کوئی مولوی اگر بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلو گے, اس سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو جانے دو, دعا کرو اللہ کرے اور اللہ ترقی دے دے, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو لوگ ٹینشن لے نہیں رہے ہوتے, لیکن کچھ جو مخالفیت ہوتے ہیں نا مولاناؤں کے, وہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, دیکھو یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں, دیکھو یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو پھر آپ بزنس کلاس میں سفر نہ کیجیے گا, بلکہ آپ جہاز کی دم پہ لٹک کے سفر کرنا آپ, ٹھیک ہے نا. پہنچتا دم بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ دماغ سے یہ نکالو اپنے. ہمیں شریعت اسی کو سمجھنا ہے جس کو اسلام نے کیا کہا ہو, شریعت کہا ہو. اسلام نے جو حکم دیا ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اللہ سے آگے نہ نکلو. یہ جو قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, سورہ حجرات, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب, جتنی پابندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں جی اللہ اس کے رسول نے معاذ اللہ غلطی کر دی, اب مجھ سے پوچھیں آپ. ہمارے حضرت ایک جگہ گئے, وہ پیر صاحب تھے, تو کسی نے دعوت کی تھی, تو پیر صاحب کے سامنے نا مختلف قسم کی ڈشیں رکھ دی, مرغی بھی ہے, بیف بھی ہے, بریانی بھی ہے. پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, نبی کی زندگی اتنی سادہ, یہاں مرغے کھائے جا رہے ہیں. تو حضرت تو مفتی تھے, حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں, یہ میرے لیے. حضرت تو ہمارے لحاظ مروت بہت کم کرتے تھے, تبھی لوگ ان سے دور بھی رہتے تھے, وہ اور بہت خطرناک حضرت تھے وہ, تبھی ان کا حلقہ بھی بہت تھوڑا سا تھا. ہم جیسے لوگ ٹک گئے
ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے بیان سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو پرچہ لکھ کے دیا, حضرت آپ کا بیان اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. حضرت نے فرمایا بھاگ کے کوئی مرتد تو نہیں ہو جاتا نا, کسی اور مولوی کے پاس چلا جائے گا. تو ہم نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے, وہاں تو لوگ آتے تھے, سب کے لیے دروازہ کھلا تھا, آپ کا بیان ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا. تو حضرت نے جواب دیا کہ نبی آخری نبی تھے, آپ کی محفل سے اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, اس لیے آپ کو تو اللہ نے جامع شخصیت بنایا تھا. کہا ہم آخری بھی نہیں ہیں اور اکیلے بھی نہیں ہیں, دنیا علماء سے بھری ہوئی ہے. یہ جو مولوی سمجھتا ہے نا بس میں ہی ہوں باقی سارے غلط ہیں, تو اس کا مطلب وہ خود غلط ہے. فرمایا ہم ایک مولانا ہے جو ہمارے مزاج سے آئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلا جائے. ان دنوں میں مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑے سیٹھ صاحب آ گئے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنتے تھے, وہ داڑھی نہیں تھی ان کی. ہمارے حضرت کا بیان سننے حضرت نے جو اسٹائل تھا نا حضرت کا, اس اسٹائل میں بیان کیا. ان کو اپنی بےزتی محسوس ہو گئی نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہ یار یہ کیا ہو گیا. مجھے ملے وہ کہنا یار میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان سنتا ہوں, اتنا پیارا پھول جھڑتے ہیں ان کے بیان سے, اتنے اچھے اخلاق, اور یہ بھی حضرت کے مفتی تقی صاحب کے استاذ ہی ہیں, استاد سمجھ کے آیا تھا, انہوں نے تو میری اچھی خاصی طبیعت کیا کر دی ہے, دھو دی ہے. پھر کہنے لگا یار ہم جیسوں کے لیے وہی ٹھیک ہیں, ہم جیسوں کے لیے. میں نے کہا چلو شکر ہے, ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سب سے ہی بدک گیا. تو اس نے دونوں مولانا سنے ہوئے تھے, دونوں بزرگوں کو سنا ہوا تھا, تو بھائی جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کریں. تو حضرت کا نظریہ اور صحیح ہو گیا. حضرت فرمایا کوئی ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا, یہاں سے نہیں تو جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہاں جا کے سن لو بھائی. لیکن ہمارے حضرت کا ایک مزاج تھا, کیا تھا وہ, ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ فارورڈ, اور کوئی لچک اس میں نہیں, مروت زیادہ نہیں تھی حضرت میں. تو وہاں ایسا ہی ہوا کہ اچھا استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ کوئی چندہ بندے کے معاملات بھی نہیں تھے, بہت زیادہ اس میں طبیعت میں استغنا تھا. بلکہ کوئی چندہ دینے آتا تھا نا تو وہ پہلے لائن میں لگتا تھا, اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا وہ دوبارہ آ جائے تو سمجھ لو کہ بہت ہی مخلص ہے وہ. تو خیر اب ہوا یہ کہ کیا واقعہ بتا رہا تھا یار میں, نہیں ایک دماغ میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا واقعہ آیا تھا. سیٹھ صاحب تو آئے تھے ہیں, ہاں وہ پیر صاحب والا واقعہ بتا رہا تھا, پیر صاحب والا واقعہ. تو وہ مرغے شرغے اور بریانیاں شریانیاں, پیر صاحب نے کہا توبہ خام خواہ کی شوبازیاں یار. بھائی اگر تم نبی والی سادگی چاہتے ہو تو پھر پہلے ہی مرید کو بولو میرے لیے جو کی روٹی پکانا, پانی کے ساتھ کھلا دینا مجھے. اگر پوری سادگی کو فالو کرنا ہے تو چند کھجوریں رکھوا لو نا پھر. تو یہ ہوتا ہے خام خامے نا بھرم بازیاں کہ دیکھو ایکچولی, تاکہ وہ مرید سمجھتے ہیں کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں, اتنی دنیا سے ان کی بے رغبتی اور اللہ میں ایسے گم ہے کہ ان کو مرغے دیکھ کر گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کو تو جو کی روٹی نہیں ملتی تھی اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, مرغے کھا رہے ہیں. توبہ. اچھا کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں, کچھ بالکل اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید گیا, پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف, دال شریف پکاؤں یا کدو شریف. انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا پکا کے لے آتا ہوں. شریف کی مجھے شرافت زیادہ, دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے. اچھا تو بغیرت سا مرغا پکا, اس طرح کے بھی پیر ہوتے ہیں. تو پیر کہنے لگے یہ میں نہیں. حضرت نے فوراً ٹوک دیا, حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے. وہ پیر صاحب منہ دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. تو حضرت چاہتے تھے ان کو تو نا تھوڑا سا یہ بھرم بازیاں چھوڑ دو, شکر ادا کرو جو میزبان نے دعوت کی ہے, بھائی آپ کا بہت شکریہ. زیادہ زیادہ جو نصیحت بنتی ہے میزبان سے یہ بول دو بھائی ہم مہمان چاہ رہے ہیں, پکوا آپ نے اتنا لیا تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض میں غریبوں میں بانٹ دینا, کچھ ٹھکانے لگا دینا, اس کو ضائع بہت ہوتا ہے, یہ غلط ہے. اللہ کو ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. شادیوں میں دیکھو نا کتنا برباد ہوتا ہے, سب سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں. ہاں میں کباب میں ہڈی کی مثال سے میں نے شروع کیا تھا. تو اسلام نے اگر پابندیاں لگا دی ہوتی نا کہ کوئی لذت دنیا کی حاصل کرنی نہیں ہے, تو اسلام میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی, کباب
نہیں ہوتا. اور اگر اسلام نے ساری لذتوں کو حلال کر دیا ہوتا, پابندیاں ہی نہ لگائی ہوتی جیسے انگریزوں نے, ان کے یہاں نائٹ کلب بھی ہے, ان کے یہاں شراب بھی ہے, ان کے یہاں گرل فرینڈ بھی ہے, ان کے یہاں بچوں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, ساس سسر کی ٹینشن بھی. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں, بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی, اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا, ساس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا. 6 مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں, آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے, دیکھو یہ میری ماں ہے, اس کا احترام کرو, اس سے ایسے نہیں. پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اماں نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا, آپ کہتے ہو دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں, تم برداشت کر لیتی. کہتی ہے کیوں ساری برداشت میں نے ہی کرنی ہے. مرد شروع میں بے وقوف آدمی, وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے. پھر جب زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اماں کو سمجھاتا ہے, اماں کہتی ہے جورو کا غلام بن گیا, عورت کا غلام, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, اور باتیں کس کی سن رہا ہے, بیوی کی. مرد کو غیرت آتی ہے, یار اماں بات تو بالکل کیا کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے, پیدا بھی اس نے کیا, اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں. پھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو کون سمجھائے گا, اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تو بے وقوف نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں, اس کو بتایا تو پاگل نہیں ہے, تو ہو گیا ہے پاگل, تو پیدائشی پاگل نہیں ہے, تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر. تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا. گورے کے یہاں یہ ٹینشن ہے. اب کباب میں ہڈی آ گئی نا, شادی تو کباب تھی نا, اس وقت تو بڑا مزہ تھا یار, شادی ہوئی ہے, سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا اس میں سے ہڈیاں نکلنا, کیا خیال ہے, ہڈیاں نکلنا شروع, کبھی داڑھ میں درد ہو رہا ہے, کبھی دانت میں ہڈی نیچے آ رہی ہے, اب ٹینشن میں آنا شروع. پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑی خوشی ہو گئی بھائی ماشاء اللہ, بکرے کٹ رہے ہیں, عقیقے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہو, میں تو تبھی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پسند. لوگ کہتے ہیں نا بچے گھر میں نہیں ہونے, میں کہتا ہوں بچے ہی ہونے چاہیے, بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. بھائی ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑھے گی, کیا خیال ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار بچے سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اتنا سکون دیتا ہے بچہ. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے, ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے. اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں. بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا, اتنا پلایا, اتنا پڑھایا, اتنا کمبخت کی تربیت کی, پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنا. نوح علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار, آپ سوچو, پیغمبر تھے اللہ کے. نوح علیہ السلام کے معجزے پوری قوم نے دیکھے, بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے. حام, سام, یافس اور کنعان 4 بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام کے جو مشہور ہیں. 3 مسلمان تھے, ایک کیا تھا, کافر. کتنی تربیت کی اس کی, وہی انسان نہیں بن کے دے رہا. کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے, اور ایسا بگڑا ہے. آج مسلمان کا بچہ یہی بگڑتا ہے نا, تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے, ایسا تو نہیں کہ مرتد ہو جائے, کافر ہو جائے, وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے. ادھر سے سٹا لگا لیا, ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نوکر میں گھسا ہوا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بچہ کافر, اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے, جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے, بارش برس رہی ہے, عذاب آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تو کشتی میں آ جا, دیکھ رہا ہے اتنا ڈھیٹ, کہہ رہا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے, پہاڑ بچائے گا مجھے. نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ, آج وہی بچے گا جس کو خدا بچائے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کانورزیشن چل رہی ہے, اور ایک بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا. تو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. تو مسلمان ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے, بچے آپ تربیت کر تو سکتے ہیں, ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوجود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بھی کیا ہے, یہ معاملات بھی اللہ اور بچے, کیونکہ اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہو نا, وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے سدھرنا. قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے, جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک
نہیں ہوگا. پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کہاں سے نیک ہوگا؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں, فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک, گھر کا ماحول تو ٹھیک کر نہیں سکے. تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہو, نہیں چلتی ہو گھر میں, ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو. تو کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو؟ بھائی چھوڑنے کے سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے چھوڑ دیا تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کسی اہل اللہ, کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے, بیوی کو دیکھ کے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی, ماڈرن ہے, یا جھوٹ بولتی ہے, یا چوریاں کرتی ہے, یا بچے بگڑے ہوئے ہیں, تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربراہ سے بدگمان مت ہوا کرو. سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو, نہیں بن رہے ہوں, یہ تو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انگریز اسلام کو نہیں مانتا, لہذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے, ہڈیاں نہیں ہیں. تو گرل فرینڈ کا سسٹم ہے, ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی. انگریزوں کے کبھی پھڈے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے, مدر سے اس طرح سے بات کر رہی, وہ کہتے ہیں کیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا مطلب اس کا. سسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. فادر جب ہے ہی نہیں تو ان لا کہاں سے آیا؟ فادر ان لا تو ایک الگ اسٹیپ ہے نا. جو بغیر لا والا فادر ہے, جو حقیقی فادر ہے, جو صرف قانونی باپ نہیں ہے, جو سچی مچی کا باپ ہے, وہی کسی کے یہاں ہے کسی کے یہاں نہیں ہے. تو ان لا والا تو بہت, دیکھو جانوروں کے سچی مچی کے باپ بھی نہیں ہوتے, جو لیگل باپ جس کو کہتے ہیں. گدھے کا ہوتا ہے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, گدھے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو فادر ان لا کہاں سے آ گیا گدھے کا؟ فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدھی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدھے کا کیا بن گیا. تو گدھا بولے گا کہ میں گدھا ہوں, میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے, تبھی تو میں گدھا کہلاتا ہوں. تو فادر ان لا کا کس کو پتا ہوگا؟ تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے؟ فادر ان لا کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کہ نہیں. کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ. تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں؟ ہڈیاں ہیں, جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی. کباب ہی کباب ہوتے ہیں, ہڈی ہوتی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہی ہڈی آتی ہے ٹائٹ والی. صحیح ہے نا, وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں, لیکن اس کباب ہی کو اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے, تبھی لٹکتے بہت ہیں, خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے. اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے؟ ڈپریشن میں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار ہم لوگوں سے صبح و شام ملتے ہیں, ملاقاتوں کے ٹائم دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہو گئی ہوگی. کتنے لوگ آتے ہیں, ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے, پھر بھی کس میں ہے؟ ٹینشن میں. پیسہ ہے, بلا وجہ کی ٹینشن کے چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. ابے بھائی تیرا بزنس چل رہا ہے, کیوں ختم ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بھائی لاشعوری خوف اندر سے کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. صحت ہے, لاشعوری خوف ہے کہ یہ صحت ختم نہ ہو جائے. ایک بلا وجہ کی نا, بلا خامخواہ کی, اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو انگریز کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے وہ وجہ سے نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے؟ وداؤٹ وجہ آ جائے تو پھر تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ. کوئی وجہ آ گئی نا ٹینشن کی, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں میں. تو جو دین سے جتنا دور ہوگا اس میں کباب میں ہڈی نہیں بھی ہو تو کباب ہی کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ ہڈی. لیکن ظاہراً اول نظر میں اسلام میں کباب ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ہیں, اور غیر اسلام میں کباب ہی کباب ہے, ہڈی نہیں ہے. تو اب میں آپ اصل مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں مزے ہی مزے ہوتے تو ہڈی نہ ہوتی, اور سارے مزے حرام ہوتے کہ کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارنی آپ نے تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی. تو اسلام نے کیا کیا؟ پابندیاں لگا دی ہیں. بہت ساری لذتیں ہیں لیکن اس میں بیچ بیچ میں کیا ہیں؟ پابندیاں, ہڈیاں.